بغیر اجازت چیزیں لینے کا انجام برا۔ آج آپ کو نینا اور نونی چینل میں دو بچوں کی کہانی سناتے ہیں، جس میں ایک بچہ چوری کر رہا ہے اپنی ماں کے بیگ سے، اور وہ نکال رہا ہے اپنی ماں کے بیگ سے کیش اور ساتھ میں ہی کریڈٹ کارڈ بھی، جبکہ سامنے سے اس کی دوست نے اس کو دیکھا ہے اور وہ اس کو منع کرنے کے لیے آ جاتی ہے کہ چوری کرنا بری بات ہے، چوری نہیں کرو، لیکن وہ نہیں مانتا اور کہتا ہے ہم اپنی پسند کی چیزیں کھائیں گے، اور یہ چوری نہیں ہے، یہ میں اپنی ماں کے بیگ سے لے رہا ہوں۔ اس نے کہا ماما کے بیگ میں سے بغیر بتائے جو بھی چیز لی جاتی ہے یا کبڈ سے وہ چوری کہلاتی ہے، تم ایسا نہیں کرو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ نہیں سنتا اور اس کے اوپر شرارت سوار ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں نہیں رکھوں گا۔ وہ اس کو کافی سمجھاتی ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے آؤ میں تمہیں گھماتا ہوں اپنے ساتھ، لے کے چلتا ہوں تمہیں اپنے ساتھ، آ جاؤ میرے ساتھ، میں تمہیں رائڈس بھی جھلاؤں گا، چیزیں بھی کھلاؤں گا۔ وہ اس کو روکنے کے لیے پیچھے پیچھے دوڑتی ہے اور دوڑتی چلی جاتی ہے، لیکن وہ نہیں سنتا اور وہ بھاگتا چلا جاتا ہے اپنی ماں کے پرس سے چیزیں چرا کر۔ آخرکار وہ بھی بچی ہوتی ہے، اس کے ساتھ مل جاتی ہے اور دونوں مل کر انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ہم پلے ایریا کی طرف چلتے ہیں اور وہاں پر کارڈ جوائن کرتے ہیں، کیونکہ ماما کا کریڈٹ کارڈ ہمارے پاس ہے۔ اسی اثنا میں کچھ پیسے اس کی جیب سے گر جاتے ہیں اور وہ نہیں دیکھتا، آگے بڑھ جاتا ہے اور دونوں آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ پھر وہ کاؤنٹر کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر کارڈ بنوانا شروع کر دیتے ہیں پلے ایریا کے لیے۔ لوڈ کرا کر پلے ایریا کے اندر کھیلنے کے لیے چلے جاتے ہیں دونوں۔ پھر کافی دیر تک کھیلتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد کھیلنے کے بعد جب تھک جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں آؤ ہم کچھ کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح سامنے ان کو آئس کریم کی دکان نظر آ جاتی ہے اور وہاں پر وہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں۔ اس کے دوسرے دوست جو اس کو آئس کریم کھانے کا کہتے ہیں، جو کہ اپنی مدر کے بیگ میں سے بغیر اجازت تمام چیزیں نکال کر لے آتے ہیں، آئس کریم کاؤنٹر پر جاتے ہیں اور دو آئس کریم والے سے مانگتے ہیں اور اپنا اپنا فلیور سلیکٹ کر کے اس کو پیمنٹ دینے لگتے ہیں۔ اسی اثنا میں اس سے ایک اور غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ بچے چیزیں کیری نہیں کر پاتے اور اس کے ہاتھ سے یہاں پر کریڈٹ کارڈ مس ہو جاتا ہے، جو کہ وہ نہیں دیکھتا، اور کریڈٹ کارڈ بہت امپورٹنٹ چیز تھی جو کہ اس نے یہاں گرا دی۔ اب وہ آئس کریم کی پیمنٹ کر کے اور اپنا اپنا فلیور سلیکٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں، بے دہانی میں دیکھتے ہی نہیں کہ کارڈ گر گیا ہے۔ اب وہ کیش یہاں پہ پیمنٹ کر کے اور اپنی آئس کریم لے کر یہاں سے چلے جاتے ہیں، کارڈ کو کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ اب ان کو دوبارہ بھوک لگتی ہے اور اس کی دوست کہتی ہے مجھے کچھ کھلاؤ۔ اب ان کے پاس نہ ہی پیسے ہیں اور نہ ہی کریڈٹ کارڈ، جبکہ کریڈٹ کارڈ کے گر جانے کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ یہ دونوں برگر لینے کے لیے بہت تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھتے ہیں اور وہاں پر برگر کا آرڈر کرتے ہیں۔ آرڈر آنے کے لیے اب وہ کریڈٹ کارڈ کی تلاش شروع کرتا ہے، ایک پاکٹ سے دوسری پاکٹ، دوسری پاکٹ سے تیسری پاکٹ، تیسری پاکٹ سے چوتھی پاکٹ، اور اس کو کارڈ نہیں ملتا۔ آخرکار کارڈ کہاں گیا؟ اب وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی دوست کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے جسے وہ اپنے ساتھ لاتا ہے۔ اب اس کو کچھ احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، میں نہیں سنبھال پایا اپنی ماں کا کریڈٹ کارڈ اور میں نے گما دیا۔ اس کی دوست اسے کہتی ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے اور وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ پریشان تو یہ بھی بہت ہوتا ہے، لیکن اس کو کہتا ہے آؤ ہم کچھ بیٹھ کر سوچتے ہیں۔ اب اس کی دوست اس کو بہت ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ ماما کے بیگ سے اپنی سامان نہیں نکالو بغیر اجازت، تم نے مس کر دیا ان کا کارڈ۔ ابھی وہ شاپنگ گئی ہوئی ہیں، جب آئیں گی تو تمہاری کتنی ڈانٹ پڑے گی اور میری بھی ماما کو کمپلین کریں گی کہ ہم دونوں نے مل کر یہ شرارت کی، جبکہ میں نے اس کے لیے تمہیں بہت روکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے بڑوں کی اجازت کے بغیر ان کی چیز نہیں لیتے ہیں، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ اب کتنی امبیرسمنٹ، شرمندگی ہوگی ہمیں اپنے پیرنٹس کے سامنے۔ میری ماما کو بھی شکایت کریں گی وہ، تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب کچھ۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، مجھے تمہارے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا، تم اچھے دوست نہیں ہو۔ اب وہ اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے دوست کے پاس شرمندگی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے بیڈ مینرز اختیار کرتے ہوئے اپنی ماں کا سامان اس کی اجازت کے بغیر نکالا۔ اب وہ تنگ آ کر کارڈ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہا ہوتا ہے اور تمام ٹیبلز، کاؤنٹر سرچ کر رہا ہوتا ہے کہ شاید یہاں کریڈٹ کارڈ مل جائے، پڑا ہوا وہاں مل جائے،
وہ مختلف کاؤنٹرز پر جا کر پوچھتا بھی ہے کہ آپ نے میرا کریڈٹ کارڈ دیکھا ہے؟ اس کریڈٹ کارڈ کے اوپر یہ نام لکھا ہوا ہے، لیکن کریڈٹ کارڈ کہیں نہیں ملتا۔ کافی دیر ڈھونڈتا رہتا ہے، یہاں بھاگتا ہے وہاں بھاگتا ہے، لیکن کریڈٹ کارڈ نہیں ملتا۔ اور ادھر اس کی دوست بھوک سے بدحال ہوتی ہے۔ ڈائننگ ایریا کے تمام ٹیبلز اور چیئر سرچ کرنے کے بعد بھی اس کو کارڈ نہیں مل رہا ہوتا۔ وہ پریشانی کے عالم میں ہر ٹیبل سرچ کرتا ہے، ٹیبل پر بھی دیکھتا ہے، ریسٹورنٹس کے بھی تمام کاؤنٹر پر پوچھ کر آ چکا ہوتا ہے۔ اب اس کی پریشانی مزید بڑھتی جاتی ہے۔ اس کو دل میں احساس ہوتا ہے کہ میری دوست نے مجھے صحیح کہا تھا کہ ماں کی اجازت کے بغیر پیسے اور چیزیں نہیں نکالو، لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ مجھ پر تو شرارت کا بھوت سوار تھا۔ اب وہ دل ہی دل میں خود بھی گلٹ فیل کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے ماں کو کیسے بتاؤں گا کہ میں نے ان کی بغیر اجازت سب چیزیں استعمال کی ہیں۔ اب تو وہ بھی بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس کی دوست جو کہ بھوک سے رو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس کے اوپر ناراض بھی ہوتی ہے، لیکن اب اس کو شرمندگی کے علاوہ اور کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ ماں کے آگے بھی شرمندہ ہونا ہوگا اور دوست کے آگے تو شرمندہ ہو ہی رہا ہوں، یہ میں نے کیا کیا اور میں نے ایسا کیوں کیا؟ اب وہ اپنے آپ کو خود نالا ہو رہا ہوتا ہے اور اسی اثناء میں اس کی دوست کہتی ہے کہ کیا تم کسی سے بورو کر لو، یہاں پر مانگ لو کسی سے پیسے۔ وہ کہتا ہے ایسا نہیں کر سکتا، بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب یہاں بیٹھو اور اپنی ماں کا انتظار کرو، جب وہ آئیں گی 2-4 گھنٹے بعد، جب ہی ہمیں کچھ کھانے کے لیے ملے گا۔ ماں آتے ہی بچوں کو کھانے کا پوچھتی ہے اور ان کو کھانا منگوا کر دیتی ہے اور وہ کھانا پینا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کو ساری کہانی بتا دیتے ہیں۔ ماں دونوں کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا چوری کبھی نہیں کرنی چاہیے، اپنی ماں کی بھی چیز ہو یا تمہارے باپ کی چیز ہو یا تمہارے کسی بڑے بہن بھائی کی یا چھوٹے بہن بھائی کی، پوچھ کر لینی چاہیے۔ کبھی بھی ہمیں کسی کی اجازت کے بغیر اس کی چیز نہیں اٹھانی چاہیے۔ آج اتنی پریشانی تمہیں اپنی اس شرارت کی وجہ سے ہوئی۔ آئندہ کے لیے بچوں، آپ تمام بچے یہ یاد رکھیں، اپنے پیرنٹس کی جو بھی چیز لیں فرسٹ آپ ان کو انفارم کر دیں، یعنی کہ ان کی اجازت لے لیں اور ان کے علم میں لائیں یہ بات کہ ہم آپ کی یہ چیز استعمال کے لیے لے رہے ہیں، اور قیمتی چیزوں کو لینے سے پرہیز کریں۔ جس طرح یہ کارڈ اب گم ہو گیا ہے اور اس کی ماں کو اب پریشانی کا بھی سامنا ہے، لیکن جو اس کی دوست ہے اس نے بتایا آنٹی میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن یہ نہیں سمجھا، پلیز آپ میری ماما سے شکایت مت کیجیے گا۔ اس کو سمجھانے کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ اب تم کیا کرو گے؟ وہ وعدہ کرتا ہے اب میں آئندہ آپ سے بغیر پوچھے کبھی آپ کی کوئی چیز نہیں لوں گا، اور پلیز آپ مجھے معاف کر دیں میری اس شرارت کے لیے، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، آئندہ کبھی بھی میں اس طرح نہیں کروں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کہانی، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اسٹوری پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بچوں کی اخلاقی کہانی ہے، یہاں پر آپ کو ضرور نظر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔